ناظرین، اسرائیلیوں پر زمین تنگ ہو گئی ہے۔ کسی بھی ملک میں ان کو رہنے کو جگہ نہیں دی جا رہی۔ اسرائیلی فوجی ٹھکانوں اور اسرائیلی قصبوں پر درجنوں اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، راکٹ اور مارٹر فائر کیے جا رہے ہیں، جبکہ بندوق برداروں کو اسرائیل میں دراندازی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ لبنان کی سرحد پر اسرائیلی فوج نئے محاذ کی تیاری میں مصروف ہے۔ سرحدی علاقہ فوجی اڈے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ توپ خانہ اور بختر بند گاڑیاں تیار، قصبوں اور دیہاتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ اسرائیلی فوج حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہی ہے۔ حماس نے بھی تاریخ کا اتنا بڑا جال بچھایا ہے کہ امریکہ نے بھی جواب دے دیا، اور نہ صرف جواب دیا بلکہ امریکہ نے تو باقاعدہ بتا دیا کہ اب ہم مزید اسرائیل کی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن اسرائیل ہے کہ کسی کی نہیں مان رہا اور پوری دنیا کے سامنے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ حماس نے بھی بھرپور جواب کی ٹھان لی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اگر اسرائیل نے امریکہ کی بات نہ مانی تو امریکہ حماس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ خفیہ طور پر اسرائیل پر زور دے رہی ہے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف فوجی مہم شروع نہ کرے۔ امریکہ بار بار زور دے رہا ہے کہ حزب اللہ کو نہ چھیڑو، ورنہ پوری دنیا میں نہ صرف اسرائیلیوں بلکہ امریکیوں کے لیے بھی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اس معاملے سے واقف دو اسرائیلی عہدیداروں نے ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا کہ امریکہ تسلیم کرتا ہے اسرائیل کو حزب اللہ کی طرف سے اپنی شمالی سرحد کو نشانہ بنائے جانے کا جواب دینا چاہیے، لیکن حزب اللہ کے بار بار حملوں اور یہ حقیقت کہ اسرائیل غزہ سے حماس کے حملے کا اندازہ لگانے میں ناکام رہا ہے، اس بات پر بحث میں شدت پیدا کرتی ہے کہ آیا اسرائیل کو حزب اللہ کے خلاف جنگ شروع کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ اسرائیلی حکام نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کی کارروائیوں کے خلاف اپنے فوجی رد عمل میں محتاط رہے، اور یہ وضاحت پیش کی کہ لبنان میں IDF کی غلطی سے بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے حکام نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کو اشارہ دیا اگر حزب اللہ اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کرتی ہے تو امریکی فوج دہشت گرد گروہ کے خلاف جنگ میں IDF کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے گی۔ امریکہ نے خود تسلیم کیا کہ حزب اللہ ایک طاقتور گروپ ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں۔ ہم انہیں قریب سے دیکھتے ہیں، اسرائیل ان پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم حزب اللہ کو اس قسم کا فیصلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ دوستو، امریکہ نے اپنی موت کی چھری پانی میں دیکھ لی ہے اور اسی لیے اب ان کی جانب سے احتیاط کی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں امریکی شہریوں پر زور دیا کہ وہ عالمی سطح پر کشیدگی میں اضافے کے باعث امریکیوں اور امریکی مفادات کے خلاف حملوں کے بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے محتاط رہیں۔ اپنی گلوبل ٹریول ایڈوائزری میں دنیا بھر میں مختلف علاقوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، امریکی شہریوں اور مفادات کے خلاف حملوں، مظاہروں یا پرتشدد کارروائیوں کے خدشات کی وجہ سے بیرون ملک مقیم امریکی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ ہدایات محصور غزہ کی پٹی میں جاری جنگ کے تناظر میں دی گئی ہیں۔ وہاں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 4000 سے زائد فلسطینی شہید اور 12000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ دوستو، امریکہ اب چاہتا ہے کہ اس جنگ سے دور بھاگا جائے، کیونکہ فلسطین کے حق میں جاپان، روس، چائنا، ایران، مصر، ترکیہ اور سعودی عرب جیسے ممالک آ گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے اگر سعودی عرب اور ایران ایک دن امریکہ کو تیل دینا بند کر دے تو امریکہ ڈیفالٹ ہوتے 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے۔ ناظرین، اس وقت غزہ اور فلسطین کی تازہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ فضائی حملے کے بعد آگ لگ گئی، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ اسرائیل کے حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 4385 ہو گئی۔ اب تک 13561 زخمی ہیں، 1756 بچے اور 967 خواتین بھی شہداء میں شامل ہیں۔ غزہ میں پہلی بار بیس ٹریک امدادی سامان لے کر پہنچ گئے۔ رفاح سرحدی راہداری سے غزہ میں داخل ہونے والے ٹرکس میں اشیاء خوردونوش اور ادویات ہیں، تاہم ایندھن نہیں لایا گیا۔ لاکھوں کے اس زخمی شہر کے لیے 20 ٹرک امداد بھیجنا انسانیت پر ہنسی کے مترادف ہے، لیکن خیر امداد پہنچ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اسرائیل پر بھی زمین تنگ ہو گئی ہے۔ امریکہ دھیرے دھیرے اسرائیل کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے لیے فوجی امداد بڑھانے کے فیصلے پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مستعفی اہلکار جوش پال کا کہنا ہے امریکی حمایت یافتہ غزہ جنگ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے مزید مصائب کا باعث بنے گی۔ جوش پال اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیورو آف پولیٹیکل اینڈ ملٹری افیئرز کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے بدھ کو آن لائن شائع ہونے والے ایک نوٹ میں لکھا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ وہی غلطیاں دہرا رہی ہے جو واشنگٹن کئی دہائیوں سے کر رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسرائیل جو رد عمل دے رہا ہے
وہ اس کے ساتھ اس رد عمل اور قبضے کے جمود کے لیے امریکی حمایت اسرائیل اور فلسطینی عوام دونوں کے لیے مزید اور گہرے مصائب کا باعث بنے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم وہی غلطی کو دہرا رہے ہیں جو ہم نے ان پچھلی دہائیوں میں کی ہیں، اور میں زیادہ دیر تک اس کا حصہ بننے سے انکار کرتا ہوں۔ بائیڈن انتظامیہ کی یک طرفہ اندھی حمایت ایسے پالیسی فیصلوں کی طرف لے جا رہی تھی جو کم نظر، تباہ کن، غیر منصفانہ اور ان اقدار کے خلاف تھے جن کی ہم عوامی طور پر حمایت کرتے ہیں۔ دوستو، جوش پال کسی حد تک درست بھی کہہ رہا ہے۔ یہ صرف ایک فوجی افسر ہی نہیں بلکہ امریکی کانگریس کے اراکین بھی بائیڈن کے خلاف سامنے آ گئے ہیں۔ امریکی کانگریس کے رکن راشدہ تلیب نے بائیڈن انتظامیہ پر فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے اور غزہ میں اسپتال پر بمباری کی ذمہ داری اسرائیلی فوج پر ڈالی ہے۔ دوستو، امریکہ کے علاوہ اردن، لبنان اور مصر سے بھی اسرائیل کے لیے بری خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیل نے سنیچر کے روز اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ مصر اور اردن کا سفر نہ کریں اور فوری طور پر ان ممالک سے جلد از جلد نکل جائیں۔ اسرائیلی قومی سیکورٹی کونسل کا یہ نوٹس اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل نے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ایک دن قبل ترکی سے اپنے سفارتکاروں کو احتیاط کے طور پر واپس بلا لیا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ پٹی پر ہونے والی بمباری کے خلاف مشرق وسطی میں کئی دنوں سے جاری مظاہروں کے بعد ان ممالک میں رہنے والے اسرائیلیوں کو انخلا کی کالیں وصول ہوئیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر بھی سختیاں بڑھا دی ہیں۔ اسرائیل نے حالیہ 2 ہفتوں کے دوران 5000 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا، جس کے بعد اسرائیلی جیلوں میں اسیر فلسطینیوں کی تعداد 10,000 ہو گئی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے قبل اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 5200 فلسطینی قید تھے۔ فلسطینی حکاموں کے مطابق قیدیوں کی تعداد اب 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دوستو، اس دوران ایک چھوٹا بچہ بھی شہید ہوا جو کہ یوٹیوبر تھا۔ ایک ہفتے قبل اونیت دوست نے یوٹیوب چینل بنایا اور ایک ہفتے میں 1000 سبسکرائبر پورے ہونے کے بعد جب وہ اسکول سے آ رہا تھا تو اس نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو میں بتایا کہ اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو گئے ہیں اور جلد ہی وہ 10,000 تک پہنچ جائے گا، لیکن اسے موقع نہیں ملا اور شہید ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید ہونے والے یوٹیوبر اونیت دوست کی شہادت کی اطلاع فلسطینی رضاکاروں نے سوشل میڈیا کے ذریعے دی۔ 12 سالہ اونیت دوست نے اپنے چینل پر صرف 11 ویڈیوز ہی اپلوڈ کی تھی اور صرف ان چند ویڈیوز سے ہی ان کی یوٹیوب چینل پر 31,000 سے زائد سبسکرائبرز ہو گئے تھے۔ شہید یوٹیوبر کا خواب تھا کہ ان کے چینل پر 1 لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں، لیکن اسرائیلی فوج نے اونیت دوست کو شہید کر کے ان کا خواب بھی چھین لیا۔ اس کے بعد ہیومن رائٹس واچ بھی متحرک ہو گیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ اور یورپ میں اس کے اتحادیوں پر غزہ پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرنے میں ناکامی پر منافقت کا الزام عائد کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے ڈپٹی پروگرام ڈائریکٹر ٹام پورٹیس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے معاملے میں امریکہ اور یورپ نے روس کے جنگی جرائم کی مذمت کی، لیکن یوکرین پر روس کے حملے کے 18 ماہ بعد بھی مغرب غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم پر خاموش ہے۔ اسرائیل پر غزہ پر حملے میں بین الاقوامی اصولوں کا احترام کرنے کا واضح اور دو ٹوک مطالبہ کہاں ہے؟ احتساب تو دور کی بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی 16 سالہ بندش کی ظالمانہ مذمت کہاں ہے، جو اجتماعی سزا کے مترادف ہے، جو جنگی جرم ہے۔ مغربی ریاستوں کی منافقت اور دوہرا معیار واضح ہے۔ ٹام پورٹیس نے کہا کہ بین الاقوامی انسانی قانون کا اطلاق تمام ریاستوں پر ہوتا ہے۔ ایک طرف سے ان قوانین کی خلاف ورزیاں دوسرے فریق کی طرف سے خلاف ورزیوں کا جواز پیش نہیں کرتی۔ دوسری جانب اسرائیل نے کہا کہ حماس کے زیر کنٹرول غزہ میں زمینی کارروائیوں سے پہلے مزید شدت سے بمباری کریں گے، جس پر اقوام متحدہ نے تباہ کن انسانی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے کہا کہ بمباری کی شدت میں اضافہ ہوگا تاکہ زمینی کارروائی کے دوران فوجیوں کے لیے خطرے کو کم سے کم کیا جائے۔ آج سے ہم بمباری میں اضافہ کر رہے ہیں اور خطرے کو کم کر رہے ہیں۔ ہم بمباری میں اضافہ کریں گے، لہٰذا غزہ کے شہریوں سے کہتا ہوں وہ اپنی حفاظت کے لیے جنوب کی طرف منتقل ہو جائیں۔ اسرائیل شمالی غزہ کے 10 لاکھ سے زائد شہریوں کو جنوب کی جانب نقل مکانی کا کہہ چکا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کی نصف سے زائد آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ شہر کے شمالی حصے میں ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں شہری موجود ہیں جو اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں اور یا پھر چھوڑنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ غزہ کے ساتھ سرحد پر اسرائیل نے بڑی تعداد میں فوجیوں کو تعینات کرنا شروع کر دیا، جبکہ ہفتے کو کمانڈرز نے سرحدی مقامات کا دورہ بھی کیا۔ چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہالوی نے دورے کے دوران ایک انفینٹری بریگیڈ سے خطاب میں کہا، ہم غزہ میں داخل ہوں گے، غزہ گنجان آباد ہے،
وہاں دشمن بہت سی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن ہم بھی ان کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ دوستو، اس وقت زمینی کارروائی کے لیے اسرائیل فوجیوں کو متعدد مسائل درپیش ہیں اور ممکنہ طور پر حماس کی جانب سے بچھائے گئے جال اور سرنگوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ حماس کی جانب سے 200 سے زائد یرغمالیوں کا معاملہ بھی زمینی کارروائی کے اقدام کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے۔ ان تمام اقدامات کے بعد اسرائیل اور امریکہ فکر مند ہو گئے اور خاص طور پر اسرائیل نے اپنے لوگوں کو خاموش رہنے اور کہیں چھپ جانے کا کہا۔ قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ جن ممالک سے گریز کیا جائے ان میں متحدہ عرب امارات اور مالدیپ شامل ہیں۔ یہ اقدام دنیا بھر میں اسرائیلیوں اور یہودیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ اسرائیلی شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، لیکن وہی بات کہ اسرائیلیوں کو کسی ملک میں رہنے کی جگہ نہیں مل رہی اور اس وقت حماس اسرائیل سمیت امریکہ کو ٹھیک ٹھاک جواب دے رہی ہے۔ امریکہ اب اسرائیل سے دور جانے کی کوششیں کر رہا ہے اور کئی ممالک اس سوچ میں لگے ہیں کہ اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا جائے تاکہ اسرائیل کو اندازہ ہو کہ اس نے نہتے فلسطینیوں پر حملے کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔